الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا چمن کے تخت پر جب شہ گل کا تجمل تھا چمن کے تخت پر جب شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج کی ایک شور تھا غل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج کی ایک شور تھا غل تھا جب آئے دل خزاں کے کچھ نہ رہا بجز خار گلشن میں جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ رہا بجز خار گلشن میں بتاتا باغ بارو رو کے یہاں گنجا یہاں گل تھا
بتاتا باغ بارو کے یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، بزرگ ساتھیوں، تمام تعریفیں اور حمد و ستائش پاک پروردگار کے لیے جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک اور ہم سب کا پالنہار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اس کے برگزیدہ پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر ہم سب کے آقا و سردار تاجدار بطحہ سرور کائنات سید الاولین والآخرین محبوب رب المشارق والمغارب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، جن کی محنتوں، جن کی مشقتوں اور مسلسل محنتوں کے نتیجے میں اور نہ جانے کتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد یہ دین سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچا۔ خدا کی رحمتیں نازل ہوں ان خوش نصیب لوگوں پر، ان بزرگوں پر، ان مشائخ پر جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، دین کو حاصل کیا، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو جی جان سے تھکایا۔ وہ تمام لوگ جو گرچہ قبروں میں جا کر سو گئے، یا زندہ و سلامت ہیں، یا قیامت تک اللہ کے محبوب و مقرب اور نیک لوگ جو رہتی دنیا تک کے لیے آئیں گے، ان سب پر خدا کی رحمتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، گلا گرچہ آج ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن شاید آج کی یہ مجلس ہمارے لیے آپ کے روبرو ہونے کی آخری مجلس ثابت ہو۔ اللہ پاک نے حضرت انسان کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں رکھا۔ انسان کی طبیعت، اس کا ذوق، اس کا مزاج کبھی ایک جگہ پہ ٹھہر کے نہیں رہتا، اس میں تبدیلی، تغیر، بدلاؤ، انقلاب، چینجنگ آتی رہتی ہے۔ اسی لیے انسان رنگا رنگ کھانا کھاتا ہے، اسی لیے انسان رنگا رنگ پہناوے پہنتا ہے، ایک ہی طرح کے جوڑے پر، ایک ہی طرح کے کپڑے پر اکتفا نہیں کرتا، ایک ہی طرح کے کھانے پر اکتفا نہیں کرتا، اکتا جاتی ہے اس کی طبیعت۔ الغرض اللہ پاک نے حضرت انسان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں رکھا ہے، تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، اور پھر نظام غیبی بھی کچھ اس طرح سے اللہ پاک نے ڈیزائن کیا ہے اور بنایا ہے کہ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ حالات جو اللہ پاک کے آنے پر آتے ہیں، خواہ وہ اچھے حالات ہوں یا بظاہر آزمائش کی گھڑیاں ہوں، ان سب کے پیچھے قدرت کا نظام غیبی حرکت میں ہوتا ہے۔ آدمی نہ چاہے پھر بھی وہ حالات کے اس پہیے کے اوپر چکر کاٹنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ لیکن صحت مند آدمی بیمار ہوتا ہے، حالت اس کی بدلتی ہے۔ کون جوان ہے جو یہ چاہے کہ میری جوانی بڑھاپے کی طرف ڈھلک جائے اور کمزور و لاغر ہو جاؤں؟ نہیں چاہتا۔ کون بچہ ہے جو یہ چاہے کہ میرے بچپن کے کھیل کود کا یہ دن چلے جائے؟ نہیں چاہتے۔ لیکن تبدیلی آٹومیٹک واقع ہوتی رہتی ہے، بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے مزاج کے بدلاؤ کو نیکی کے کاموں میں لگاتے ہیں، یعنی وہ رنگا رنگ نیکیاں کرتے ہیں۔ جیسے آدمی رنگا رنگ کھانے کھاتا ہے، پلاؤ، قیمہ، قورمہ اور اللہ جانے کیا کیا الگ الگ ڈشیں استعمال کرتا ہے، ایک چیز پر اگتا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل من و سلوا جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس سے اگتا گئے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں تبدیلی ہے۔ کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے مزاج کی اس تبدیلی کو نیکی کے کاموں میں لگاتے ہیں۔ وہ اپنے مزاج کی تبدیلی کا فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں کہ وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک رنگ کی عبادت نماز ہے، دوسرے رنگ کی عبادت تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، اور یوں رنگا رنگ نیکی کے کام ہیں۔ وہ ان رنگا رنگ نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنے کو کامیابی اور کامرانی اصل سمجھتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو نیکی کا اور بھلائی کا پابند بنا کر جیے۔ نیکیوں کی یہی سوغات ہمارے ساتھ چلے گی اور اسی پر ہماری آخرت کی ہمیشہ کی لامحدود زندگی کی کامیابی اور کامرانی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والی مائی ہے، جو حضرت آمنہ کی خادمہ تھی۔ جب مقام ابوا پر حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، مدینہ سے اپنے سسرال سے میکے سے لوٹتے ہوئے مکہ واپس آ رہی تھی، مکہ سسرال تھا، مدینہ گئی ہوئی تھی، اپنے میکے میں واپس لوٹ رہی تھی۔ ابوا کے مقام پر مکہ سے کچھ پہلے انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام ساتھ میں ہیں، ساتھ میں خادمہ ام ایمن بھی ہے۔ جب انتقال ہو گیا حضرت آمنہ کا تو حضرت ام ایمن نبی علیہ السلام کو لے کر پھر مکہ آئی، اور پھر آپ کی پرورش میں جہاں آپ کے دادا ابو کا کارنامہ ہے، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، وہیں آپ کی پرورش کرنے والی خوش نصیب مائی ام ایمن بھی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موقع تو موقع حضرت ام ایمن کے یہاں جایا کرتے تھے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح کرایا، انوکھا نکاح کرایا۔ پہلے زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی زاد بہن اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی، لیکن نباہ نہ ہو سکا۔ بہرحال پھر نکاح ام ایمن سے ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائی ام ایمن کے یہاں جایا کرتے تھے، آج ہمیں بھی جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات پہنچے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے، انہا کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہہ پڑے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق اور جدائی پر روتی ہیں؟ کہا ایسی بات نہیں، اللہ پاک نے جو آپ کا مقام و مرتبہ طے کیا ہوا ہے، آپ اپنے مقام و مرتبے پر اللہ پاک نے آپ کو بلا لیا، لہٰذا یہ میرے لیے کوئی بڑے غم کی بات نہیں۔ غم در حقیقت مجھے یہ ہے
کہ آسمان سے جو میسج آیا کرتا تھا وہ موقوف ہو گیا، وحی کا جو سلسلہ تھا وہ تھم گیا، وہ رک گیا۔ اس لیے آدمی کو نیکی کے مواقع کو، نیکی کی جگہوں کو اور بھلائی حاصل ہونے کی کسی بھی مجلس کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شاید زندگی میں وہ پھر پل آ سکے یا نہ آ سکے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، چمن کے تخت پر جب شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، پل تھا۔ جب باغ کے اندر خوبصورت دل و دماغ کو معطر کرنے والا پھول میسر تھا تو بلبلوں کی اور کوئلوں کی چہچہاہٹ تھی اور رونق تھی۔ کبھی کوئل اور بلبل باغ کے اس خون سے آواز بلند کرتی، کبھی اس خون سے، کبھی اس خون سے۔ یہ منظر دل کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ پھر کہا کہ جب آئے دن خزاں کے، خزاں کا موسم آ گیا، پتے جھڑنے لگے، درخت جن کے اوپر پتوں کا لباس پہنایا گیا تھا وہ اب برہنہ برہنہ نظر آ گئے، پتے جھڑ گئے، بالکل برہنہ لگتے ہیں جیسے ان کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے۔ تو کہا جب آئے دن خزاں کے، کچھ نہ رہا بجز خار گلشن میں، کانٹوں کے سوا گلشن میں اور چمن میں کچھ نظر نہیں آتا۔ بتاتا باغباں رو رو کے، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اب بیچارہ باغباں، باغ کی نگرانی کرنے والا، رو رو کے بتاتا ہے یہاں کبھی پھول مہکا کرتا تھا، یہاں غنچہ چٹکا کرتا تھا، یہاں کلی مسکرایا کرتی تھی، یہاں پھول کھلکھلایا کرتے تھے۔ اس لیے میرا عزیز بھائی، نیکی کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ نیک انسان ہو، چاہے وہ نیکی کے مواقع ہوں، چاہے وہ نیکی کی مجلس ہو یا کوئی بھلائی کا موقع ہو، آدمی کو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم نے یہاں تک پڑھا ایک بزرگ کی زندگی میں، بہت بڑے پائے کے اللہ والے، کشتی میں سفر کر رہے تھے، پاس کی دو کشتیاں پاس میں چل رہی تھی، ایک میں بزرگ ہے، دوسری میں اور کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ پاس کی کشتی والی کشتی کے اندر سے کسی کو چھینک آئی، کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، بزرگ نے سنا یرحمک اللہ کہنا چاہا، لیکن کشتی آگے گزر گئی، وہ نکل گئی۔ بزرگ نے کشتی والے کو ایکسٹرا کرایہ دیا اور کہا کہ اس کشتی کے پاس لے جاؤ۔ اس نے الحمدللہ کہا، میں اس کا جواب دوں گا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، رحم و کرم کی دعا میں اس کو دوں گا، پلٹ کر میری طرف آئے گی۔ ایسے لوگ بھی اس دھرتی پر گزرے ہیں، ایسا نیکی کا ذوق رکھنے والے، ایسے تقوی کے مالک لوگ اس دنیا میں گزر کر گئے ہیں۔ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، ہمیں اپنے اسلاف کی یادوں کو تازہ رکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں خدا کے دین کو آباد رکھنا چاہیے، اللہ کا خوف ہماری زندگی سے جھلکنا چاہیے، ہماری زندگی میں کسی طرح کے فرائض کی کوئی کمی واقع نہ ہو، حقوق العباد میں کوئی کمی واقع نہ ہو، حقوق اللہ میں کوئی کمی واقع نہ ہو، کوئی گڑبڑی ہم سے سرزد نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور ہم یوں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو شاید ہماری نیا وہاں پار نہ ہو سکے اور صاحب گرفت کا سامنا ہو، پکڑ کا سامنا ہو۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عنایت فرمائے، اپنے دین کا درد عنایت فرمائے،
دین کا علم عطا فرمائے، اس کی فکر و پڑھن عطا فرمائے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لا کر آباد کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو ہمت و توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں چند ایک ضروری باتیں آپ بھائیوں سے کرنا چاہوں گا، شاید پھر زندگی میں دوبارہ موقع مل سکے یا نہ مل سکے۔ یہاں الحمدللہ قریب 4 سال کا عرصہ آپ بھائیوں کے بیچ میں گزرا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت سے تجربات ملے، اور اس پر سب سے پہلے تو میں رب عز و جل کا شکر بجا لاؤں گا کہ اس پاک پروردگار نے مجھ غریب کو یہاں آپ تک پہنچایا۔ یہاں آنے سے پہلے شاید کبھی میرے وہم و خیال میں بھی نہ رہا ہوگا کہ میں یہاں آؤں گا، اللہ پاک نے یہاں پہنچایا، اور جو کچھ بھی مجھ نالائق و حقیر سے بن سکا کوشش کی، لیکن اس 4 سال کے عرصے کے اندر عین ممکن ہے کوئی بھول سرزد ہوئی ہو، کوئی چوک سرزد ہوئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں، کبھی رات کو کبھی دن کو، کبھی مزاج میں تیزی اور گرماہٹ کی بنا پر، یا اللہ جانے انسان کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا، ہو سکتا ہے کبھی جذبات میں آ کر آپ بھائیوں کو کچھ کہہ دیا ہو، تو خدا کے واسطے درگزر فرما دیں، معاف فرما دیں، دل سے معاف فرما دیں، معاف کر دیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ دل سے آپ حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ عین ممکن ہے اس سفر کے اندر کوئی خامی واقع ہوئی ہو، میں آپ حضرات سے دل و جان سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ حضرات دل سے معاف فرما دیں۔ اچھا جی، پھر معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ہم سب ساتھ میں رہے ہیں، عین ممکن ہے اولاً تو آپ لوگوں سے کوئی بھول ہوئی نہیں، اور اگر ہوئی بھی ہے تو صاحب ہم نے دل سے اللہ کے لیے معاف کر دیا، ہر ایک کو معاف کر دیا، کسی کے ساتھ ہماری کوئی خاص الجھن، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، لیکن اگر ہوئی بھی صاحب تو سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ کیل کانٹے لے کر ہم دنیا سے رخصت ہونا نہیں چاہتے، قبر کے گڑھے میں جائیں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور یہ کیل کانٹے لے کر جائیں، یہ ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ خدا کی قسم، رسول اللہ کی نیابت کے ممبر پر بیٹھا ہوں، مصلی پاس میں ہے، دل و جان سے اگر کسی ساتھی سے بھول چوک ہوئی ہے سب کو معاف ہے، آپ حضرات بھی دل سے معاف فرما دیں۔ دوسری اہم چیز یہ عرض کرنی تھی کہ اولاً تو ہمارے والد صاحب علیہ الرحمہ کی نصیحت کے مطابق ہم نے کسی ساتھیوں سے زیادہ کوئی مانگے تانگے کا، قرض کا یا معاملے کا کوئی لین دین زیادہ نہیں کیا، لیکن اگر پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو کسی کے ساتھ اور ہم بھول گئے، کوئی ساتھی ہم سے اپنے کچھ رقم مانگتا ہو یا کوئی اس لین دین کی کوئی چیز ہو، تو ابھی انشاءاللہ العزیز قریب 1 ہفتہ آپ حضرات کے بیچ ہوں، جن ساتھی کو مسئلہ ہو آ کے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز اس کا حق اسی وقت ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے میری معلومات کی حد تک الحمدللہ ایسا کوئی سودا ہوا نہیں، اور اگر ہوا بھی ہے تو الحمدللہ نمٹ چکا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی عین ممکن ہے کوئی بھول ہو گئی اور آپ کی یاد میں ہو۔ تیسری چیز مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ بہت سے ساتھی سمجھ رہے ہوں گے کہ جس طرح عام لوگ، عام ہمارے ائمہ اور علماء رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جانے کی کوئی نہ کوئی بظاہر وجہ بنتی ہے، اور کوئی ایسی وجہ اور بنیاد ہو جس کی بنا پر میں یہاں سے جا رہا ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں
دل کی کھلی کتاب اگر میں آپ کو دکھا سکتا یوں آئینے کی طرح تو دکھا پاتا، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ میری زبان پر آنے والے الفاظ یہ میرے دل کے ترجمان ہیں، اس لیے کہ ہم نے دو رنگ کی پالیسی اور دوغلا پن سیکھا ہی نہیں۔ نہ مجھے یہاں الحمدللہ کھانے پینے میں کوئی تکلیف، نہ مجھے یہاں رہنے سہنے میں کوئی تکلیف، نہ مجھے یہاں تنخواہ کے معاملے میں کوئی تکلیف، نہ یہاں کے کسی بچے نے، نہ یہاں کے کسی جوان نے، نہ یہاں کے کسی بوڑھے نے، نہ یہاں کے کسی بزرگ نے، نہ یہاں کی کسی ماں بہن اور بیٹی نے، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ سکوں، اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مدرسے کی رسمی طالب علمی کے زمانے سے نکلنے کے بعد میں نے جتنی محبتیں مجھے یہاں حاصل ہوئی، اگر میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو اس میں شاید میں حق بجانب ہوں، اتنی محبتیں مجھے کہیں بھی حاصل نہ ہو سکتی۔ میں آپ سب بھائیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک دنیا و آخرت دونوں جہاں میں آپ کو ان محبتوں کا بہترین صلہ عنایت فرمائے۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور 4 سال کے عرصے میں شاید میں آپ کو کچھ دے بھی نہیں سکا، اور جو کچھ دے سکا وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو الحمدللہ یہ بات سب ساتھیوں کے ذہن سے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ میرے جانے کی ان میں سے کوئی بھی چیز وجہ نہیں۔ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اجی پھر مولوی کو کیا سوچی، کیوں ایک دم چلنے کی راہ اپنا رہے ہیں؟ تو دراصل بات یہ ہے، پھر بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ابھی آپ گھر گئے تھے، بچوں کو بھی لے آئے ہیں، اچانک جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی ساتھی نے کوئی کنارے میں کونے میں کچھ کہہ دیا ہو، آپ اس کو چھپا رہے۔ خدا کی قسم کوئی ایسی بات نہیں، دل صاف کر لیجیے، اگر کسی کے دل میں یہ شبہ ہو، شک ہو، صاف کر لیجیے، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ جانے کی وجہ بس اتنی ہے کہ ہر آدمی اپنے میدان میں ترقی چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مزدور ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ صاحب آپ کاریگر بن گئے، کاریگر صاحب کو کہا جائے کہ آپ ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکیدار صاحب کو کہا جائے کہ آپ کانٹریکٹر بن گئے ہیں، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ اپنے لیے کس بات کا فیصلہ کریں گے؟ کیا مزدور رہنا پسند کریں گے یا کاریگر، ٹھیکیدار اور کانٹریکٹر ہونا پسند کریں گے؟ یا اگر آپ کے بھائیوں میں کوئی ساتھی ہو اور اس کو کسی اچھے میدان میں، اچھے پلیٹ فارم پر کوئی جگہ ہو اور وہاں بلایا جائے تو آپ اس کے لیے کس چیز کو پسند کریں گے؟ اور بات یہ حقیقت ہے صاحب کہ ہم کوئی بے وقوفی کی حرکت نہیں سوچی ہے کہ اتنے سارے نوجوان، اتنے سارے بزرگ بابے، اتنے سارے بچے اور پورے شہر کے تقریباً تمام لوگ صرف ہمارے یہاں کے مقتدی نہیں، ایک تو رسمی مقتدی ہیں، شہر کے تمام لوگوں سے جو محبتیں اور عزتیں ملی ہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان تمام لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر، ان کے دلوں کو زخمی کر کے جانا، یہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہیں تو صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ در حقیقت ہمارے استاد صاحب نے جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کسی جگہ پر بات کی، بلکہ جگہ والوں نے خود مطالبہ رکھا، تو اب انہوں نے چونکہ بہت سوجھ بوجھ کے بعد، سمجھ کے بعد، وہ ہم سے زیادہ تجربات رکھتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ہم سے زیادہ تقویٰ و طہارت کی دولت عنایت کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹوں کے لیے بڑوں کی بات مان کر چلنے میں زیادہ فائدہ ہے۔
اس لیے ہم نے بس ان کے کہنے پر اس بات کی حامی بھر لی ہے کہ آپ جہاں جانے کو کہیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے حکم کے مطابق بندہ حاضر ہے. تو اس لیے بس جانا طے ہوا ہے، بقیہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ حضرات ہماری خاطر اگر اس قربانی کو دے رہے ہیں، خوشی خوشی آپ رخصت کر رہے ہیں، گرچہ آپ کو اور ہم کو آپس میں انسیت ہو گئی ہے، الفت ہو گئی ہے، تعلق ایسا ہو گیا ہے کہ صاحب جیسے کوئی برسوں کا پرانا رشتہ اور تعلق ہو. تو اس برسوں کے پرانے رشتے اور تعلق کی طرح تعلق کو یوں ہی صاحب بھلا کر نکلا نہیں جاتا ہے. بس یہ بنیادی وجہ ہے، اس لیے جانا ہے. اور میں نے ذمہ داروں سے بھی یہی کہا کہ آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے کسی مدرسے والوں سے، ہمارے یہاں دارالعلوم پوکرن بڑا ادارہ ہے، بھاکری کی ڈھانی ہے، یا اور بھی آپ لوگوں کے متعلقین میں جان پہچان والوں میں کوئی اچھے اور معتمد عالم دین ہو جن کو آپ اپنے لیے مناسب سمجھیں، ان کو مدعو کر لیں. اور اللہ کرے وہ جمعہ تک یہاں آ جائیں تو اچھا ہے، تو ہم بھی موجود رہیں گے اور پھر جمعہ کو ہم رخصت ہو جائیں، کوئی 5-7 دن گھر پہ گزار کر جو عارضی جگہ طے کی ہے استاد صاحب نے وہاں پہنچ جائیں. بہرحال یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو آپ حضرات کے روبرو رکھنا ضروری سمجھا. بس یہ بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات اور کوئی مسئلہ نہیں. امید ہے کہ آپ میرے مسئلے کو سمجھیں گے، آپ میری مجبوری کو سمجھیں گے اور بخوشی آپ لوگ اجازت پر عمل فرمائیں گے. ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے یہاں پڑھا